أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ روحانی عملیات کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی عظیمت آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو تقدیر کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کی ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ معزز ناظرین، یہ ایک ایسی صورت ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو عامل حضرات جب تنگ آ جاتے ہیں اور کہیں سے کوئی وسیلہ نہیں ملتا تو وہ اپنے جو ان کا جس کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ آخری چارہ کار کے طور پر یہی کہہ دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ ہر وہ شخص، اس کی کوئی دلی خواہش ہے، دعا ہے، حاجت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، قرض ہے، مرض ہے، کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہے، تو وہ شخص اسی طریقہ کار کے تحت، جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں، اس طریقہ کار کے تحت وہ عمل بجا لائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے دروازے سے وہ شخص خالی لوٹ آئے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خالی ہاتھ ہیں اور وہ ہاتھ اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اللہ اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو، اپنی طرف آئے ہوئے ہاتھ کو واپس خالی کبھی نہیں جانے دیتا۔ ہاتھ آتا اللہ کی طرف خالی ہے، لیکن جب واپس جاتا ہے تو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ یا یوں سمجھیں، خالی ہاتھ ہے اور آپ نے یہ ہاتھ اللہ کی طرف بڑھایا اور آپ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے اللہ کی طرف یہ ہاتھ بڑھایا تو اللہ آپ کو اس پانی سے نکال لیتا ہے۔ اللہ آپ کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے اللہ کی طرف صرف ہاتھ بڑھایا، اللہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، جب ہر شخص سو جائے تو اس وقت آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا صدقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جتنی آپ کے حسب استطاعت ہے، 10 20 30 کسی یتیم کو دینے ہیں، کسی اور شخص کو نہیں دینے، پرندوں کو اس کا صدقہ نہیں ڈالنا، اس کی زکوٰۃ آپ نے پرندوں کو نہیں ڈالنی، آپ نے کسی اور شخص کو نہیں دینی، کسی مسجد مدرسے میں یہ زکوٰۃ نہیں دینی، آپ نے یہ زکوٰۃ کسی یتیم بچے کو دینی ہے۔ جتنی دے سکتے ہیں، 5 10 20 ہزار، 10,000، آپ کسی کوئی ایسا ادارہ جو یتیموں پر کام کر رہا ہو اس میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود، 2 رکعت نماز آپ نے حاجت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی 101 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور ذہن میں وہ حاجت، وہ مشکل، وہ پریشانی رکھنی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ معزز ناظرین، یہ آپ نے اس وقت تک عمل کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو کامیابی نہ ملے، جب تک آپ کی حاجت روائی نہ ہو۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، مہینہ، 41 دن، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، کسی کو جلدی اس میں کامیابی مل جاتی ہے، کسی کو تھوڑی دیر بعد ملتی ہے۔ یہ ہر ایک زبان کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ پھر آپ کتنی یکسوئی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی اثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کتنا فوکس ہے، 100% ہے، 70% ہے، 80% ہے۔ جتنا آپ کا فوکس ہوگا، جتنا آپ اللہ کو پاک کی ساری چیزیں بھلا کر اس پہ توجہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے، اتنا جلدی آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ اس کے اور انتہا کے فائدے ہیں، یہ میں نے اوور آل بتایا ہے۔
اور اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، آپ کا مرض ختم ہو جائے گا، کس وقت پڑھنا ہے، آپ کا مریض جو ہے وہ شفا پائے گا، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کا بندہ اگر قید میں ہے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو روزگار مل جائے گا۔ یہ ایک وسیع سمندر ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، لیکن اس کی تعداد اور طریقہ کار کچھ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔